السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی۔ عزیز بھائیو، جادو ایک حقیقت ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ اس بارے میں نے ایک پوری ویڈیو بنا رکھی ہے، قرآن و سنت سے جادو کی حقیقت کیا ہے، کیا جادو کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ آپ میرے اس چینل اسلامی وظائف میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم بات رکھنے والا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب جادو حقیقت ہے، یہ جادو چل جاتا ہے، تو آخر ہمارے پاس کیا پیمانہ ہے؟ کچھ علامات ہمیں بتائیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو علامات ہیں یہ جادو اور جنات کی علامات ہیں۔ تو ان علامات کا ہر مسلمان کے علم کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے تقریباً 11 علامات رکھوں گا، اور ان 11 میں سے اگر ایک بھی علامت اگر آپ کے اندر ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ یقیناً کوئی نہ کوئی کسی انسان نے آپ کے اوپر جادو کر رکھا ہے۔ اور سب سے زیادہ خطرناک جادو کون سا ہوتا ہے، یہ بھی انشاءاللہ میں اینڈ کے اوپر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جادو کی علامات کیا ہیں۔ سب سے پہلی علامت یہ ہے، اچھا اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ جادو جب چلتا ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ انسان کے جسم کے اندرون بھی آتے ہیں اور بیرون جسم بھی آتے ہیں۔ کچھ اندرونی اثرات ہوتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے گا، اور کچھ بیرونی اثرات ہوتے ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلے گا۔ میں سب سے پہلے اندرونی اثرات کا بتاتا ہوں کہ جب جادو چلتا ہے تو اس کا انسانی جسم کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی علامت یہ ہے کہ جب جادو چلتا ہے، جادو جنات کے بغیر نہیں ہو سکتا، جن کے بغیر جادو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جب وہ جادو کرے گا جنات کو بھیجے گا، اور جب وہ جادو کرتا ہے تو جس کے اوپر جادو کیا جاتا ہے اس کی وہ تصاویر اپنے سامنے رکھتا ہے، تو اس کی تصویر کا پھر پتلا بنا لیتا ہے۔ پتلا بنا کر یا تو اس کے اندر وہ میخے وغیرہ لگاتا ہے، یا کسی انڈے وغیرہ کے اندر وہ کیل وغیرہ ٹھونک دیتا ہے، یا وہ کسی کا گوشت لے لیتا ہے۔ اس نے اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ ڈیمیج کرنا ہو تو حرام جانور کا یا کسی بھی جانور کا نا، جس کا گوشت حرام ہے کھانا، تو اس کا وہ حصہ لے لیتا ہے جو اس نے اس مریض کا ڈیمیج کرنا ہوتا ہے، نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ تو وہ گوشت مثلا اس نے اس کے بازو کو ڈیمیج کرنا ہے، تو وہ اس جانور کا جو بازو کا گوشت ہے وہ لے لے گا۔ اس کی ٹانگ ڈیمیج کرنی ہے، اس کی ٹانگ کا گوشت لے لے گا، تو اس گوشت کے اوپر پڑھائی کر کے اس کے اوپر میخے لگائے گا۔ تو وہ گویا کہ جو میخے ہوتی ہیں وہ شیطانوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے جسم کا یہ حصہ چل کے آپ نے ڈیمیج کرنا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو اثر آتا ہے وہ انسانی جسم کے اوپر آتا ہے۔ جب جن آتا ہے نا جسم کے اوپر، تو اکثر طور پر پھر جسم کے اوپر وزن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسانی جسم جو ہے وہ انسان اس کو بوجھل محسوس کرتا ہے، خصوصاً سر اور کندھوں کے اوپر زیادہ وزن رہتا ہے۔ تو جب اس طرح کے حالات ہوں تو آپ جو ہے نا ذرا ایسا کریں کہ آپ کسی سے اپنا تشخیص کروا لیں۔ ویسے تو یہ ایک بہت بڑی علامت ہے، خود آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب یہ علامت ہو تو وہ جادو کی علامت ہے۔ لیکن اگر آپ کو پھر بھی اطمینان نہیں آ رہا، کسی معالج سے رابطہ کر کے آپ اس سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ مجھے چیک کریں کہ آیا کہ یہ جو میرے ساتھ سلسلہ ہے کیا یہ جادو کے اثرات میں سے ہے یا نہیں ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کو بتا دے گا۔ تو وہ میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے کہ جس میں آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کیا اس کے علاوہ پانی کے ذریعے پانی کا ذائقہ آپ کو بتا دے گا کہ کیا میرے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، دوسری علامت اس میں یہ ہے یکدم غصے کا آنا، بعد کے اندر احساس نہ ہونا۔ آدمی یکدم نارمل بیٹھا ہے، کیا ہوا کہ اچانک
بیٹھے بیٹھے کوئی ہلکی سی کوئی ایسی بات ہوئی، ایسا جذباتی ہوا، غصے میں آیا، اور اس کو نہیں پتا چلا کہ میں غصے کی حالت میں کیا کر رہا ہوں، لیکن جیسے ہی اس کا غصہ ختم ہوا، اب اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں نے غصے کی حالت میں کیا کہا تھا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جو غصہ ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو جادو ہوتا ہے، جادو کے اندر تو شیطان ایک سے زائد ہوتے ہیں، کئی جن شیطان ہوتے ہیں۔ اچھا، تیسری ایک علامت یہ ہے جسم کے اندر بیماریوں کا پھیل جانا۔ مثلاً آپ علاج کروا کے تھک چکے ہیں، ایک بیماری سے آگے کئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، اور خصوصاً ان کے اندر جو شوگر اور کینسر ہے نا، یہ زیادہ تر جو ہے نا، میرا ماننا تو یہ ہے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، جو میرا تجربہ ہے، جو میں نے اپنے اساتذہ کرام سے، شیوخ سے، خصوصاً سعودی عرب کے علماء سے یہ جو چیز ان کے مشاہدے کی ہے، انہوں نے ہمیں بتائی ہے، وہ یہی ہے کہ شوگر اور کینسر جو ہے نا، یہ زیادہ تر تقریباً 80 یا 90% جو ہے نا، یہ جن لگاتا ہے۔ اس لیے کہ اس کی ریزن قرآن مجید نے یہ بتائی ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسانی مجری الدم، کہ انسانی جسم میں یہ شیطان اس طرح چلتا ہے جیسے رگوں میں خون چلتا ہے۔ تو کیا آج تک کوئی کینسر کی وجہ بتا سکا ہے؟ نہیں بتا سکا۔ تو وجہ کیا بتائے گا؟ اس کا ابھی تک علاج نہیں کر پاتے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کینسر کے علاج کے اندر وہ کامیابی سے اپنا علاج کر لیتے ہیں، لیکن اکثر جو ہوتے ہیں نا، وہ اسی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو کینسر ہوتا ہے نا، یہ جن شیطان جب خون میں جاتا ہے تو خون میں چل کے یہ بیماریاں لگاتا ہے۔ شوگر کا تعلق بھی خون کے ساتھ ہے، کینسر کا تعلق بھی خون کے ساتھ ہے۔ ہاں جی، یرکان، یعنی آپ اندازہ لگائیں جتنی بیماری، چونکہ جس انسانی جسم کی جو اکثر بیماریاں وہ خون سے پیدا ہوتی ہیں، تو شیطان خون کے اندر داخل ہو جاتا ہے، خون کے ساتھ چل کے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، خون کو گندا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب خون گندا ہو جاتا ہے نا، پھر اس سے کئی بیماریاں انسانی جسم کے اندر جنم لے لیتی ہیں۔ آپ علاج کروا رہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آپ سمجھ جائیں کہ کچھ نہ کچھ کسی نے کوئی گڑبڑ کی ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے زیادہ یہ چیز خطرناک ہوتی ہے، سب سے زیادہ یہ جادو خطرناک ہوتا ہے۔ وہ انشاءاللہ میں بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ جادو خطرناک کیسے بنتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اس میں ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ آدمی گھر سے باہر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جب گھر میں آتا ہے نا، اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ بیوی کو دیکھنا برداشت نہیں کرتا، حالانکہ بیوی کے ساتھ اس کا بڑا اپنا پیارا اور اچھا ریلیشن ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اچانک بیٹھے بیٹھے، وہ باہر اچھا تھا ماشاءاللہ، اور گھر میں آیا، کوئی چھوٹی سی بات ہوئی، بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑنا شروع کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جادو ہے نا، اس کا قرآن مجید نے جو بیان، مین مقصد بیان کیا، جو کرتے ہیں، یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، یعنی یہ میاں اور بیوی کے درمیان جو جدائی ڈلواتے ہیں، یہ سب سے زیادہ جو ہے نا، یہ ظالموں کا کام ہوتا ہے۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ہر روز اپنا جو عرش ہے نا، وہ پانی کے اوپر لگاتا ہے۔ ڈیلی اس کے جو چیلے ہیں اس کو رپورٹ پیش کرتے ہیں، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا۔ وہ بتاتا ہے کہ آج میں نے یہ گناہ کروایا، آج میں نے یہ گناہ کروایا۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تم نے اچھا کیا۔ ایک ان میں سے اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آج میں ایک میاں اور بیوی کے درمیان حائل ہوا، میں نے ایسے ان کے ذہن کو خراب کیا، حتیٰ کہ ان کو میں نے طلاق دلوا دی، ان کے درمیان جدائی ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، جگہ سے اٹھتا ہے، اس کو اپنے گلے لگاتا ہے، اور پوری مجلس کے اندر اس کو شاباش دیتا ہے کہ یہ وہ واحد ہے کہ جس نے کوئی آج اچھا کام کیا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ شیطان کو سب سے زیادہ جو خوشی ہوتی ہے وہ اس بات کی ہوتی ہے کہ گھر ٹوٹ جائے۔ تو یہ جو ظالم ہوتے ہیں نا، یہ زیادہ تر تفریق زوجین کا جادو کرتے ہیں۔ اور پھر یہ جب یہ جادو کا جو ریزن ہے نا، آج کل جادو کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے نا کہ یار یہ اس سے میں نے رشتہ مانگا، یہ مجھے رشتہ نہیں دے رہا، تو اگر یہ لڑکی میرے لیے نہیں ہے نا، تو پھر اس کو میں کسی اور کے لیے نہیں رہنے دوں گا۔ تو زیادہ تر یہ اپنا جو ہے نا لڑکیوں کو حاصل کرنے کے لیے ناجائز، حالانکہ اس کا ایک جائز طریقہ بھی ہوتا ہے۔ آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کا دین اسلام نے ایک جائز طریقہ بتایا، وظائف کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی میں نے ایک الگ ویڈیو بنائی ہے کہ آپ جائز رشتہ آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔
اچھا، اسی طرح ان علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کو رات سوئے ہوئے ڈراؤنے خوابوں کا آنا، اور خصوصاً خواب کے اندر خون، قتل و غارت، چھپکلیاں وغیرہ، سانپ وغیرہ، اس طرح کی چیزوں کا نظر آنا۔ تو یہ جو چھپکلیاں اور سانپ ہوتی ہیں نا، دراصل یہ وہ شیطان ہوتا ہے، اور یہ جو جن، شیطان سے مراد جن ہوتا ہے۔ تو جو جن ہے نا، اس کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ یہ انسانی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے، اس کو اللہ نے اختیار دیا یہ کسی جانور کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے، سانپ کی شکل بھی، چھپکلی کی شکل بھی۔ تو یہ اصلی حالت کے اندر تو انسان کو نظر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ جن کا معنی ہی پردہ، جیسے جنت ہے، جنت جن ایک ہی لفظ سے نکلے ہیں، یعنی جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا اس دنیا میں۔ تو یہ جن بھی ایسے ہیں کہ ان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو ان کو اگر دیکھنا ہو تو یہ انسانوں کو دوسری شکلوں کے اندر جو ہے نا دکھائی دیتے ہیں، کسی جانور کی شکل میں، کسی انسان کی شکل میں۔ انسان کی شکل میں یہ آیا تھا ایک بار جن، اللہ کے وسلم کے دور میں ابو ہریرہ کے ساتھ وہ واقعہ ہوا تھا، وہ انشاءاللہ میں ایک الگ ویڈیو ہے کہ کیا شیطان چوری بھی کر سکتا ہے کہ نہیں، وہ اس وقت انسانی شکل میں چوری کرنے کے لیے آیا تھا۔ اچھا، تو اس کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ یہ جو جن ہے یہ انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے، کسی جانور کی، کسی سانپ بچھو کی، چھپکلی کی، یہ شکل اختیار کر کے انسان کو رات کو خواب میں آ کر ڈراتا ہے۔ اگر اس طرح کی کیفیت ہو پھر بھی آپ کسی مولوی سے رابطہ کریں، انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دے گا۔ اسی طرح یکدم کاروبار کا بند ہو جانا، کسی نے آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا کاروبار چل رہا تھا، اچانک کیا ہوا، آہستہ آہستہ ڈاؤن ہوتے 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 اب پہلے کروڑوں پہ تھا، لاکھوں پہ آیا، ہزاروں پہ آیا، اب چند روپیوں پہ آ گیا۔ حالانکہ اگر کوئی مارکیٹ کے حالات خراب ہونا تو وہ ایک کا نہیں پھر سبھی کا ہوتا ہے، یہ نہ ذہن میں رکھیں۔ کچھ لوگ یہاں میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو اللہ کی طرف، یار اللہ کی طرف سے ہوتا ہے سب کچھ۔ تو اس جادو، جنات، ان کو بھی تو اللہ نے شیطان کو اختیار دیا نا، اللہ نے مہلت اس کو اسی لیے دی ہے نا، انسان کی آزمائش کی خاطر۔ اللہ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے کہ بھئی یہ جو میرا بندہ ہے کہ اس آزمائش کے اندر، اس امتحان میں کامیاب ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا۔ تو اس لیے یہ کاروبار جو ہے نا یہ بند کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح یہ جو ہے نا اولاد کی بندش بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر نا بہت سے ہمارے جو سلفی حضرات بھی ہیں نا، یہ وہ جو ہے نا ان کے ذہن کے اندر غلط فہمی ہوتی ہے کہ اولاد دینا نہ دینا یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، یہ جن کسی کی اولاد کیسے بند کر سکتا ہے؟ محترم بھائیوں، آپ کی بات ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اولاد دینا نہ دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ کسی انسان، کسی بزرگ، کسی جن، شیطان اس کے اختیار میں نہیں ہے کسی کو اولاد دے یا کسی سے چھین لے۔ لیکن محترم بھائیوں، جو جادو ہے اس کی حقیقت بھی قرآن و سنت نے بیان کی، اس کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ بھائی اگر یہ جادو چل جائے تو پھر یہ جادو یہ نقصان کر سکتا ہے۔ جب اللہ کے رسول، میں اس ٹاپک کی طرف آنا نہیں چاہتا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا تھا 1 مہینے تک، یا بعض کہتے ہیں 3 ماہ تک، حضور اسلام کا سر کے اوپر اس کا اثر اتنا تھا کہ آپ بھول جاتے تھے۔ حالانکہ حافظہ جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے دے دے، جس سے چاہے چھین لے۔ لیکن یہ جو حضور اسلام کے 1 مہینے تک حافظہ متاثر رہا تھا، دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں آپ نہیں بھولے تھے، دنیاوی معاملات میں، تو یہ جادو کی وجہ سے تھا۔ وہ معوذتین، آخری کل، اعوذ برب الفلق، قل برب الناس، یہ جو 2 صورتیں ہیں نا، یہ اس بات کی یہ اس موقع کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ یہ پورا ایک ویڈیو بیان ہے، وہ انشاءاللہ جادو کی حقیقت وہ آپ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو پوری حقیقت سمجھ آ جائے گی۔ بہرحال میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ اولاد جو ہے نا، یہ ظالم ایسے ہوتے ہیں انسان، چونکہ دین نے بتایا کہ یہ جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، جب جسم میں داخل ہوتے ہیں نا تو یہ رگوں کے اندر، یہ جائے پیدائش میں جل کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ حمل ٹھہرنے نہیں دیتے، اور یہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ میرا بیان ہے، یہ اپنا بھائی بھی دیکھیں گے، بہنیں بھی دیکھیں گی، اس لیے میں بڑے محتاط الفاظ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسے ایسے نقصان کر سکتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ ایسا ہمارے اوپر کبھی نہ کرے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے۔ اچھا،
اسی طرح ان علامات میں سے یہ بھی ہے کہ گھر کے اندر پیسوں کا چوری ہونا. اچھا، اکثر طور پر نا لوگوں کے پیسے چوری ہو جاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا، جبکہ یہ جو جن ہے یہ چوری کر سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کے اوپر مقرر کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مقرر کیا تو یہ ایک بیٹھے تھے کہ ایک رات ایک شخص آیا، اس شخص نے آ کے چوری کرنا شروع کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا. اس نے منتیں سماجتیں کی، چھوڑ دیا. جب صبح ہی اللہ کے رسول نے پوچھ لیا، ابو ہریرہ رات تیرے پاس ایک شخص آیا تھا؟ حضور ہاں آیا تھا، اس نے وہ جو ہے نا منتیں ترلے کی، میں نے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا تو وہ دوبارہ پھر آئے گا. دوسرا دن ہوا، وہ پھر آیا تو حضور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پھر اس کو پکڑ لیا. کہا میں تمہیں آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا. اس نے پھر منتیں سماجتیں کی، ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا. جب صبح ہوئی حضور علیہ السلام نے کہا رات آیا تھا؟ کہا حضور آیا تھا. آپ نے فرمایا وہ جھوٹا تھا، وہ دوبارہ پھر آئے گا. جب تیسرا دن ہوا تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا، میں اس کی تاڑ میں بیٹھ گیا. یہ صحیح بخاری شریف کا واقعہ سنا رہا ہوں، کوئی من گڑھ قصہ کہانی نہیں سنا رہا. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب تیسرا دن ہوا وہ آیا، میں نے پکڑ لیا. میں نے کہا آج ہر صورت تمہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا، آج نہیں تمہیں میں چھوڑوں گا. کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ اس نے جب یہ یقین کر لیا کہ آج یہ مجھے چھوڑے گا نہیں، اس نے پھر کہا ابو ہریرہ کہ میں تمہیں کوئی ایسی بات نہ بتاؤں کہ اگر تم وہ کام کر لو تو تمہاری چوری نہیں ہو سکتی. تو صحابہ کرام رضوان اجمعین خیر کے کاموں میں بڑے حریص تھے. جب اس نے یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی نا تو ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے. دیکھیں مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ نیکی کے کام میں، خیر کے کام میں دھوکہ کھا جاتا ہے. اس کو پتہ چلنے کہ یہ نیکی کا کام ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار پیسے لے لو، بس مجھے نیکی کی بات بتا دو. علم کا شوق تھا. تو اس نے کہا بھی ایسا کرو، جب رات کو سونے لگے نا، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو. جب آیت الکرسی پڑھو گے نا تو اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہو جائے گا، فرشتہ آ جائے گا، پوری رات تیری حفاظت کرے گا، تو چوری نہیں ہوگی، کوئی گھر کے اندر نقصان نہیں ہوگا، وہ فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا. اور دوسرا یہ کہ جب تم پڑھ لو گے نا، اس سے لا یقربک شیطان، شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں جب صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ رات پھر آیا تھا لیکن اس نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ آیت الکرسی پڑھا کرو. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صدقک وہو کذوب، ہے تو وہ ظالم جھوٹا تھا لیکن بات سچ کہہ گیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو کہ وہ جو 3 دن مسلسل یہ جو آ رہا ہے یہ کون تھا؟ ابو ہریرہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا. آپ نے فرمایا ذاک شیطان، وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا، وہ جن تھا، ابلیس تھا، وہ انسانی شکل کے اندر آ رہا تھا اور وہ آ کے چوری کر رہا تھا. تو محترم بھائیو، یہاں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو جن ہے یہ چوری کر لیتا ہے. یہ چوری کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ 2 مقصد ہوتے ہیں. ایک مقصد یہ ہوتا ہے جو جادو کے جن چوری کرتے ہیں نا، وہ پیسہ چرا کے نا وہ جو جادوگر ہوتا ہے نا اس کو دے دیتے ہیں، وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے، پھر ایسا پیسہ بھی واپس نہیں ہوتا. اچھا، جو عام جن جو ہوتے ہیں وہ چوری کرتے ہیں، وہ عام بھی کر لیتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپس کے اندر گھر والوں کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کروانا، لڑائی جھگڑا پیدا کروانا. تو یہ بھی شیطان کا کام ہے. تو اس لیے اگر گھر میں کوئی چوری وغیرہ ہو رہی ہو نا تو آپ اپنے ذہن کو جو ہے نا مطمئن رکھیں، ایسے کسی کو اوپر شک نہ کرتے رہیں کہ یار اس نے چوری کیا، وہ چورا، وہ چورا. نہیں بھائی، اگر اس طرح کے معاملات ہوں، ایک بار چوری ہوئی اور یہ مسلسل پھر چوریاں ہو جا رہی ہیں، تو پھر آپ ضرور معالج سے رابطہ کریں، چیک کروائیں کہ کسی نے آپ کے اوپر کوئی جادو تو نہیں کر دیا. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن بہرحال میں آپ کو 1-2 علامات اور بتا دیتا ہوں کہ اسی طرح گھر کے اندر اکثر لڑائی جھگڑا کرے نا. اس طرح ان علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ گھر کے اندر شور شرابہ، ڈر خوف، آدمی کو ایسے محسوس ہونا جیسے میرے آگے پیچھے کوئی چیز ہے، حالانکہ کسی چیز کا نہ ہونا، لیکن آدمی کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح یار میری کوئی آگے پیچھے چیز ہے. تو یہ جو ہے نا وہ شیطان ہوتا ہے جو اس کے جسم کے ساتھ نا چمٹا ہوتا ہے،
اور اس کو وہ ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح اس کے علاوہ اور بھی علامات ہیں، لیکن میں ایک آخری بتا دیتا ہوں کہ جن کا منہ میں آ کے بولنا، یہ تو جو ہے نا جب یہ انتہا پہ پہنچ جاتا ہے نا جادو، پھر یہ جو جن ہے نا یہ انسانی دماغ کے اوپر کنٹرول کر کے نا پھر اس کی زبان سے یہ بولتا ہے. تو جو ہے نا انسان کے پھر دورہ وغیرہ پڑ جاتا ہے، تو بے شمار اس کی پھر یہی چیز جو مرغی کی طرف لے جاتی ہے. اچھا اکثر لوگ نا اس کو مرغی سمجھ لیتے ہیں. اب جو ڈاکٹر ہے نا بھائی، اس کی سائنس اس چیز کو نہیں مانتی. ڈاکٹر تو کہے گا کہ یار یہ کوئی جن بھوت نہیں ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. لیکن یہ جو ہے نا جو مرغی ہوتی ہے نا یہ ہر دوسرے تیسرے کے لیے نہیں آتی. بہت کم لوگ ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ اس کو یہ مرغی کی شکایت ہوتی ہے. زیادہ تر یہ جو دورہ ڈالتے ہیں نا یہ جن شیطان ہوتے ہیں، وہ جن کا دورہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو وہ مرغی کی کیفیت لاحق ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم اکثر دیکھتے ہیں، اس طرح میرے پاس کئی لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کو مرغی ہے. جب میں اس کو دم کیا تو الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ نے اس کو شفا دی. تو اس کے بعد اس کو کبھی دورہ نہیں پڑا. میں نے کہا اب کہاں پہ گئی آپ کی مرغی؟ تو بہرحال آپ جو ہے نا الحمدللہ آپ خود سمجھدار ہیں، قرآن و سنت کو سمجھنے والے ہیں، تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سی بات قرآن و سنت کے موافق ہے، اس کی اس وقت کون سی کیفیت ہے. ڈاکٹر سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اس سے علاج نہیں ہو رہا تو آپ کسی معالج سے رابطہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات آسان بنائے گا. اچھا بھائیو، ایک میں اور بتا دیتا ہوں آپ کو، جو شروع میں نے کہا تھا سب سے خطرناک جادو کون سا ہوتا ہے. محترم بھائیو، سب سے خطرناک جادو وہ ہوتا ہے جادوگر جو کروانے والا ہے نا وہ جادوگر کے پاس چل کے نا اس سے کسی چیز کے اوپر پڑھائی کروا کر اس کو کھلا پلا دے، کسی میٹھی چیز میں، کسی نمکین چیز میں، مٹھائی میں. ایک میں دم کر رہا تھا، اس لڑکی کے اندر جو جن آیا تھا نا اس کی سگی پھوپھی نے بھیجا تھا، اور اس سے میں نے پوچھا کیا بتاؤ کس طریقے سے آئے ہو؟ اس نے کہا اس کی وہ پھوپھی آئی ہے، وہ کیلے لے کے آئی ہے، اس نے کیلوں کے اوپر وہ جادو کروایا تھا اور اس نے وہ کیلے کھائے ہیں. اچھا اس کے گھر والوں کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا، اس کے باپ کو، اس لیے کہ اس کی بہن تھی. اچھا میں نے جب نا، آپ یہ بھی اچھی طرح جان لیں کہ جادو کا مواد ہوتا ہے نا یہ کبھی ہضم نہیں ہوتا، یہ پیٹ کے اندر ہی رہتا ہے. اچھا میں نے کہا اب ان کو یقین دلانا ضروری ہے. پھر جو ہے نا میں نے جب اس کو دم کیا، اس کو پانی پلایا نا، تو پانی پلانے کے ساتھ جو ہے نا وہ جو جادو کا مواد تھا وہ پھر باہر آیا. میں نے کہا دیکھو، جب اس نے چیک کیا نا وہی جو کیلے تھے نا ان کیلوں کے اثرات اس کے اندر موجود تھے. تو یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. یہی جو جادو کھلا پلا دیا جاتا ہے نا یہ جسم کے اندر بے شمار بیماریاں لگا دیتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا اگر آپ کو پتا ہو نا کہ یار یہ جو ہے نا یہ عورت یہ خطرناک عورت ہے، اس کے یہ کام ہوتا ہے اکثر یہ جادو ٹونے، تو کوشش کریں جو ہے نا اس طرح کی اس کے کھانے والی چیزوں سے، کھانے پینے والی چیزوں سے پرہیز کریں. دیکھیں میں اللہ معاف فرمائے کسی کے ذہن کو خراب نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں چونکہ میں معالج ہوں، لوگوں کی کیفیت، وہ بیچارے ایسی بیماری لگ گئی 20 سال ہو گئے وہ جادو کی وجہ سے وہ بیمار ہیں. یہ حالات دیکھ کر نا پھر مجھے یہ نا میں یہ بات کرنے کے اوپر مجبور ہوتا ہوں کہ اگر آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ عورت ظالم ہے، اس کا یہ کام ہے، اس طرح کی حرکتیں کرواتی ہیں، تو پھر پرہیز کریں کہ اپنے گھر سے کھا لیں. اگر وہ آتی ہے اس کا چیز کھانا پینا لے لیں. تو اس کا بہترین طریقہ میں لوگوں کو بتاتا ہوں. اگر آپ کو کسی کے اوپر شک ہو نا کہ یہ عورت ہمیں کچھ کھلاتی پلاتی ہے، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نا وہ جو چیز لے کے آئی ہے سب سے پہلے اس کو کھلا دیں. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. تو اب جب کھلائیں نا آپ اس کا جو ہے نا یہ امپریشن چیک کریں. اگر تو وہ کھا لے گی نا تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے، اور آپ اپنی مرضی سے اس کو کھلائیں. اچھا اگر تو وہ نہیں نہ کھائے گی تو آپ سمجھ لیں اس نے کچھ نہ کچھ ضرور گڑبڑ کی ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح کی شیطانی کرنے والی خواتین سے، خواتین ہوں یا جو بھی ہوں، مرد حضرات ہوں، یہ سبھی کرتے ہیں. اور جو بھی اس طرح کے لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے وہ گناہ کرتا ہے. اور جو ظالم ہوتا ہے، اور آپ یاد رکھیں یہ عدلے کا بدلہ ہوتا ہے. اگر آج کسی کے ساتھ ظلم کرو گے کل تمہارے ساتھ بھی ہوگا. آج ہم دوسروں کی بیویاں اور بیٹیوں کی طلاق دلوانے کے لیے ہم جادو ٹونے کرواتے ہیں. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ان کی اپنا گھر میں طلاق ہو جاتی ہے، اپنی جو بیٹی ہے نا وہ متعلقہ ہو کر ان کے گھر کے اندر آ جاتی ہے. تو یہ عدلے کا بدلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور
جو ہے نا اینڈ کے اوپر ایک اور چیز ہے وہ جو ہے نا میں وہ بھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں، چونکہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، چلیں 2-4 منٹ کی اور کیا بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو جادو کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کی موت بڑی دردناک ہوتی ہے، جادوگر ہو یا جادو کروانے والے ہوں، مرد ہو یا خواتین ہو، جو اس طرح کی گندی حرکتوں میں پڑ جاتا ہے نا، اس کی موت بڑی خطرناک ہے۔ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ہم جو ہے نا ایک ہسپتال میں علاج کر رہے تھے، اور ہمارا طریقہ یہ تھا کہ ہم سورہ الرحمان کے ذریعے مریضوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ کہتے ایک شخص آیا آئی سی یو وارڈ کے اندر، ہم نے اس کو جو ہے نا داخل کیا، ہم نے سورہ الرحمان لگائی۔ کہتے ہیں جب سورہ الرحمان چلتی تھی نا، اس کے کانوں سے، اس کے ناک وغیرہ سے نا اندر سے کیڑے وغیرہ نکلنا شروع ہو جاتے، لیکن جیسے سورہ الرحمان کی تلاوت بند ہوتی وہ ٹھیک ہو جاتا۔ کہتے ہیں کہ بہرحال ہم حیران تو ہوئے، لیکن بہرحال وہ 2-3 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے اس سے لواحقین سے پوچھا کہ یہ کرتا کیا تھا؟ تو اس کے لواحقین نے بتایا یہ آدمی اتنا ظالم تھا، ہے تو ہمارا اپنا تھا، لیکن یہ لوگوں کے گھر برباد کیا کرتا تھا، یہ جادو ٹونے کیا کرتا تھا۔ محترم بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی بری موت سے محفوظ فرمائے۔ بھائیوں، کوشش کرو، اگر کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے نا، کم از کم اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھ لو، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو دوسروں کی خیر خواہی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔